بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے شعبان میں باقی مہینوں کی نسبت کثرت سے روزے کیوں ہوتے تھے؟ اس میں کچھ وجوہات ہیں کہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور کچھ ہیں جو علماء نے اخذ کی ہیں۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح النسائی میں حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہو؟ تو آپ نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان کہ جس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی رجب کا مہینہ بھی لوگوں کے ہاں اسلام سے پہلے سے ایک عظمت کا مہینہ تھا جس کی لوگ تعظیم کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ اس کے فضائل و برکات ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن شعبان کے مہینے میں لوگ اس قدر عبادت کا اہتمام نہ کرتے جس قدر رجب میں اور رمضان میں کرتے۔ تو آپ فرمائیں کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کرنا کہ شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی اللہ عز وجل، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میرا عمل پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ کیسی عظیم بات ہے، اور کیسا ایک بہت بڑا ایک عزم اور ارادہ ہے، اور غنیمتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ شعبان کا مہینہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر کے اعمال کا جو ریکارڈ ہے اللہ کے ہاں وہ شعبان میں پیش ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میرا عمل پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آدمی ایک نیکی عبادت، اور عبادت بھی وہ جو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عبادت ہے، کہ جس روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، آدمی ایسے روزے کی کیفیت میں ہو کہ جس میں انسان کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو۔ تو دو تو یہ سبب ہیں، ایک تو لوگوں کو تنبیہ کرنا کہ شعبان میں بھی عبادت کا اہتمام ہو، اور دوسرا اس مہینے میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتا ہے، اور تیسری کہ رمضان سے پہلے تاکہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو سکیں۔ طبی طور پر اور میڈیکل ریسرچ میں یہ چیز ثابت ہے کہ اگر آدمی روزے رکھنے کی اس کو عادت نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر اچانک مسلسل روزے رکھنا مشکل ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے ہر ہفتے میں پیر جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کم از کم ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیتے ہیں، ہاں ان کے لیے پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا چونکہ سال بھر روزے رکھنے کی روٹین نہیں ہوتی، صرف رمضان کے ہی روزے رکھتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ پھر رمضان کے خصوصاً شروع کے روزوں میں بڑی ان کو مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے شعبان کے روزوں کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آدمی رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور جس سے اللہ کے فضل توفیق سے رمضان کے روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پہلے سے ریہرسل ہو جاتی ہے شعبان کے اندر ہی روزوں کی، اور پھر رمضان کے روزے آسان ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ، چوتھا بڑا فائدہ کیا ہے کہ ان روزوں کی حیثیت وہی ہے کہ جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنتوں کی ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل اور انعام ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مزید نیکی اجر حاصل کرنے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کا بھی ان کو تعلیم دی ہے، اس کے موقع دیے ہیں۔ تو چنانچہ شعبان کے مہینے کے روزے رمضان سے پہلے ایسے ہی ہیں جس طرح فجر سے پہلے آپ 2 سنتیں پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی یہ روزے بھی ان سنتوں کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو رمضان کے فرض روزوں سے پہلے ہیں، اور واقع سنت بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ پانچواں بڑا فائدہ کیا ہے کہ یہ نوافل
یہ سنتیں جو فرائض کے علاوہ ہیں، چاہے وہ نماز میں ہوں، چاہے روزے میں ہوں، چاہے نفلی صدقہ خیرات میں ہوں، چاہے حج عمرہ ہو، قیامت کے دن ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ کس قدر یہ ضروری اور اہم چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن فرشتوں کو کہ میرے بندے کے اعمال دیکھو، اگر اس کے فرائض میں کہیں کمی ہوگی تو اللہ فرمائے گا کہ انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت بھی ہے، نماز میں ہے تو کوئی نفلی نماز ہے، کوئی روزوں میں کمی ہے تو کوئی نفلی روزے ہیں۔ تو فرشتے دیکھیں گے اس کے نام اعمال میں، اگر فرائض کی کمی ہے تو اس کو ان نوافل سے، ان سنت چیزوں سے پوری کی جائے گی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا کس قدر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ 5 بڑے فائدے ہیں شعبان کے ان روزوں کے، رمضان سے پہلے، بلکہ سب سے پہلے ہم کہیں گے چھٹا بڑا فائدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے۔ اس کے بعد اس میں رجب اور رمضان کے درمیان، شعبان کے مہینے میں بھی عبادت کا اہتمام ہے۔ اللہ کی عمل پیش ہو تو آپ روزہ کی حالت میں ہوں، اور اسی طرح رمضان سے پہلے تاکہ روزے رکھنے کی ریہرسل ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھنے میں مشکل نہ ہو، اور اسی طرح مزید کہ ان روزوں کی حیثیت نوافل اور سنتوں کی ہے جو نمازوں سے پہلے بعد میں ہوتی ہے، اور قیامت کے دن آدمی کے فرائض کی کمی انہی نوافل سے پوری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق دے، اور ان روزوں کا خصوصاً شعبان میں جو روزے ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، خود بھی رکھیں اور لوگوں کو بھی ان کے رکھنے کی ترغیب دلائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔